صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاذان جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الاذان قبل الفجر، طلوع فجر سے قبل اذان کا بیان۔ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اسی کا یہ اگلا حصہ ہے، کچھ اس میں اضافی باتیں بھی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے 596 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن احدکم او احد منکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو نہ روکے اذان بلال من سحورہ، کہ حضرت بلال کی اذان سحر کرنے سے یعنی سحری کھانے سے نہ روکے۔ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِاللَّيْلِ، کہ وہ اذان دیتے ہیں رات کے وقت۔ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، کہ تم میں سے جو قیام کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، وہ لوٹ جائیں، وہ فارغ ہو جائیں۔ وَلِيُنَبِّحَ نَائِمَكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں۔ وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ، اور تم لوگ یہ نہ کہو کہ صبح ہو گئی ہے یا فجر ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو ہے فجر سے پہلے ہو جاتی ہے، اس اذان کو سن کے سحری کھانے والے سحری نہ چھوڑیں۔ تو اس کا مقصد کیا بتایا، دو مقاصد بتائے، ان کو ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کہ جو قیام کرنے والے ہیں وہ لوٹ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور اس کو سن کے کوئی یہ نہ کہے کہ صبح ہو گئی ہے۔ وقال بأصابعہ، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، ورفعها الى فوق واتعا الى اسفل، انگلیوں کو پہلے اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر نیچے کی طرف جھکایا، حتی یقول ہاکذا، یعنی اشارہ کر کے یہ بتایا کہ پہلے انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا، ان کو پھیلایا اور پھر نیچے کی طرف جھکا دیا، اشارہ کیا کہ جب اس طرح سے سفیدی پھیل جائے۔ اس کے بعد اگلے جو بیان حدیث کر رہے ہیں حضرت زہیر، قال زہیر نے کہا بسبابتیہ، اپنی دو انگلیاں، احداہما فوق الاخری، کہ ایک شہادت کی انگلی انہوں نے دوسری شہادت کی انگلی کے اوپر رکھی، ثم مدہا، پھر اس کو پھیلایا، عن یمینہ و شمالہ، پھر ان کو دائیں اور بائیں پھیلا دیا۔ یعنی انہوں نے انگلیوں سے جو اشارہ کیا وہ اس طرح کیا کہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی اور پھر ان انگلیوں کو دائیں اور بائیں پھیلا دیا، اور یہ اشارہ تھا کہ اس طرح سے جب سفیدی ہر طرف پھیل جائے تو سمجھو کہ صبح ہوگی۔ تو یہ حدیثیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلدی اذان دیتے تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی، لگائی گئی تھی کہ وہ ذرا جلدی اذان دے دیا کریں۔ حضرت ابن ام مکتوم جو تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب صبح ہو جائے تو پھر وہ اذان دے۔ یہاں جلدی اذان دینے کے دو مقاصد بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اور ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے جو قیام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوٹ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو قیام کرنے والے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں۔ اور ایک صحابی جو ایک رات آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے، وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا تو ہو گیا لیکن میں گرنے والا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ البقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء تک جب وہ پہنچے ہیں تو یہ جو صحابی تھے یہ گرنے والے ہو گئے اور انہوں نے اپنی نماز جو تھی وہ توڑ دی وہاں پہ۔ یعنی اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں بھی ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے، سورہ مزمل کے اندر، کہ کچھ لوگ آدھی رات قیام کرتے ہیں، کوئی تہائی رات قیام کرتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ اس طرح سے اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اور ان کی نمازیں محبت والی نمازیں بھی تھیں، خشیت والی نمازیں بھی تھیں، شوق والی نمازیں بھی تھیں۔ آج کل تو مسائل ہی کچھ اور ہو گئے ہیں نا، کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح اٹھ ہی نہیں سکتے، فجر بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اور کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے جو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور اس کے بعد وہ ایک تہائی رات یا سے بھی آدھی رات سے بھی پہلے اٹھ جایا کرتے تھے اور پھر طویل قیام فرماتے تھے۔ تو یہاں حضرت بلال کی جو اذان تھی اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس طرح سے طویل قیام کر رہے ہیں اور اس قیام سے تھک گئے ہیں تو وہ یا تو کچھ دیر کو آرام کر لیں فجر سے پہلے، یا اگر رمضان ہے اور انہوں نے سحری کھانی ہے تو سحری کھا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب فجر کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں اور نماز پڑھنے والا دیکھ بھی نہیں سکتا یوں سارے آگے پیچھے پھیر کے کہ صبح ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو اس وقت پھر جو اذان تھی حضرت بلال کی، اس سے اندازہ ہوتا تھا
کہ صبح کاذب جو ہے وہ ہو گئی ہے. ایک فجر کاذب ہوتی ہے اور ایک فجر صادق ہوتی ہے. ہم اسے صبح کاذب اور صبح صادق بھی کہتے ہیں. تو صبح کاذب جو ہے یہ سحری کے وقت ہوتی ہے جب ابھی پوری صبح نہیں ہوئی، اور صبح صادق یا فجر صادق ہوتی ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے. پہلی اذان صبح کاذب کے لیے ہوتی تھی، لوگوں کو سحری کے لیے متوجہ کرنے کے لیے اور تہجد کے لیے، اور دوسری اذان جو ہوتی تھی وہ صبح صادق کی ہوتی تھی کہ سحری ختم کر دیں، اب فجر کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کی طرف آ جائیں. دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کسی بات کی وضاحت کے لیے اشارے سے کام لینا جائز ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات منہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن اشارے سے کرتے ہیں تو زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے، یعنی بولنے کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں تو مقصد زیادہ واضح ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق اور روشنی پھیلنے کا جو اظہار تھا وہ انگلیاں اٹھا کے کیا، اور حضرت زہیر تھے انہوں نے بھی 2 انگلیاں اٹھا کے اور ان کو دائیں بائیں پھیلا کے فجر کی روشنی پھیلنے کی طرف اشارہ کیا. تو یہ تھی حدیث 596. اگلی حدیث ہے 597، اسی باب کے اندر ہے، اسی موضوع پہ ہے. عن قاسم بن محمد عن عائشہ، قاسم بن محمد جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور عن نافع عن ابن عمر، اور نافع جو ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ بھی حضرت عائشہ سے ہی کرتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحدثنی یوسف ابن عیسیٰ المروزی قال، یعنی بہت ساری سلسلے ہیں اس کے روایت کے وہ موجود ہیں. حدثنا فضل ان سے روایت کرتے ہیں، حدثنا عبید اللہ بن عمر عن قاسم عن بن محمد عن عائشہ. واپس یہ روایت جو ہے حضرت عائشہ تک ہی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان ہو جائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلال جو ہیں وہ رات کو اذان کہتے ہیں، اس لیے تم ابن ام مکتوم کی اذان تک کھا پی سکتے ہو. تو سحری کا ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں، آج ہمارے پاس کیلنڈر ہے اور سب کے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، اور کیلنڈر ہم ایک ماہ پہلے ہمیں مل جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کے تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں. اور جو مؤذن ہیں وہ بھی گھڑیاں دیکھ کے اذان دیتے ہیں اور گھڑی کے مطابق ہی پھر رات کو روزہ کھولنے کا جو ہوٹر بجتا ہے وہ بجتا ہے. تو اس دور میں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھیں اور ستاروں کو دیکھ کے اور جو دوسرے جو ذرائع تھے یا روشنی دیکھتے تھے کہ روشنی بھی کہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اس کے مطابق فجر کا وقت جو ہے وہ طے ہوتا تھا. اور اسی طرح سحری جو ہے پھر اسی روشنی کے مطابق وہ طے کرتے تھے کہ ابھی تک روشنی نہیں ہوئی، ابھی فجر نہیں ہوئی، ابھی سحری کا وقت ہے. تو آسانی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک اذان سحری کے لیے ہوتی تھی جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور دوسری اذان فجر کے لیے ہوتی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب فجر ہو گئی ہے اور کھانا پینا بند کر دیں. اور جیسے پہلی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا بھی بند کر دیں اور نماز کی طرف بھی آ جائیں. اور پہلی اذان تھی کہ جو لوگ قیام کر رہے ہیں وہ قیام ترک کر دیں اور سحری کی طرف آ جائیں، یا آرام کرنا ہے تو آرام کر لیں. تو ان حدیث سے ہمیں جو ایک اذان فجر سے پہلے ہوتی ہے اس کا جواز ملتا ہے. جیسے کہ حرمین کے اندر اب بھی تہجد کی اذان ہوتی ہے تو اس کا جواز ہے. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ یہ اذان نہیں ہوتی. تو اس اذان کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ لوگ اس کو سمجھیں، انہیں پتہ ہو کہ یہ سحری کی اذان ہے اور یہ فجر کی اذان نہیں ہے. اور فجر کی اذان بر وقت ہونی چاہیے تاکہ لوگ بر وقت نماز پڑھیں اور بر وقت سحری بند کریں. فجر کی اذان دیر سے دینا یا مناسب وقت پہ نہ دینا کہ لوگوں کے روزے جو ہیں اگر جن کے پاس کیلنڈر نہیں ہے وہ اسی پہ کریں گے تو ان کے روزے خراب نہ ہوں. یہ مؤذن کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اذانیں 2 ہو سکتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.